من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه اللهم صل على ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلوات اللہ تمام حمد و ثنا اس خدائے ایک بزرگ و برتر کے لیے جو اس کائنات کا خلق کرنے والا ہے اور صرف اس کائنات کو خلق نہیں کیا بلکہ اس کائنات کو رسول خدا اور اپنے اہل بیت کی محبت میں خلق کیا اور اس کا احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں ان اہل بیت کے چاہنے والوں میں شمار کیا کہ اس نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اس فرش پر آئے بیٹھے اور کچھ درس حاصل کریں کہ اگر ہم بھی ان اور لوگوں کی طرح ہوتے کہ ہم ابھی اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے بلکہ خدا کا ہم پر احسان کہ ہم یہاں پر موجود ہیں اور کچھ حاصل کر رہے ہیں. اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم أتأمرون الذين بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. کیا تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو اور جبکہ کتاب خدا کی تلاوت کرتے ہو. کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں؟ یہ آیت بیس ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کہ ہم دوسروں سے ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں کہ وہ ہماری ایکسپیکٹیشنز پر پورے ہو جائیں کہ ہم جیسا چاہتے ہیں وہ ویسا بنے. کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ کیا ہم ویسے ہیں کہ ہم دوسرے کو بول بھی سکیں کہ وہ ہماری بات مانے؟ کیا ہم اتنے قابل، اتنے اچھے، اتنے ایماندار ہیں کہ ہم دوسروں کو کہہ سکیں کہ وہ ہماری بات پر عمل کریں؟ کہ سب ہم کہتے ہیں کہ دنیا اچھی نہیں ہے، دنیا میں اچھے لوگ نہیں ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی خود کوشش کی کہ ہم خود اس دنیا کو کبھی کوشش کریں کہ ہم اس دنیا کو رہنے کی اچھی جگہ بنائیں؟ کیا ہم نے خود کوشش کی کہ کیا ہم وہ اچھے لوگ بن سکتے ہیں؟ یا کیا ہم وہ اچھے لوگ خود ہیں کہ ہم لوگ ہمیں کچھ دیکھ کر کچھ سیکھیں کہ ہمیں بولنے کی ضرورت نہ پڑے؟ کیونکہ آج کل کے لوگ صرف دوسروں کو ہدایت دینا چاہتے ہیں بلکہ خود اپنی ہدایت کرنا بھول گئے ہیں کہ ہم دنیا کا نظارہ اپنے نظریے کے تحت بدلتے ہیں بلکہ اپنا نظریہ دنیا کے نظارے کے تحت نہیں بدلتے. کہ ایک بندہ تھا، اس کی آنکھوں، یا واقعہ آپ سب نے سنا ہوا ہے لیکن میں دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں کہ ایک بندہ تھا، اس کی آنکھوں میں کوئی تکلیف تھی تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ سب کچھ ہرا دیکھیں گے تو آپ کی آنکھوں میں بہت بہتری آئی تھی. اس نے اپنے گھر ہلا کے ایک ایک کونے کو ہرا کر دیا اور اس کی آنکھوں میں بہتری آئی، حالانکہ وہ صحیح ہو گئی. اس نے جب اس حکیم کو اپنے گھر دعوت پر بلایا تو اس حکیم نے کہا کہ آپ نے تو دنیا کے نظارے کو اپنے نظریے کے لیے بدل دیا، حالانکہ آپ نے خود اپنے نظریے کو دنیا کے نظریے کے لیے نہیں بدلا کہ اگر آپ صرف ایک ہرا چشمہ لے لیتے تو بھی آپ کا کام ہو جاتا. کہ ہمارا دیکھنے کا طریقہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر نہیں کرتے کہ ہم بس ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دوسرا ہماری ایکسپیکٹیشنز پر پورا آئے اور ہم اپنی ضد پر ہی بیٹھے رہیں کہ ہم تو نہیں ہل رہے، آپ بھی ہیں. تو وہ ہے. اور ویسے خدا کے علم کی وسعت یہ ہے کہ خدا نے ہماری ہدایت کے لیے امام کو بنایا، ہمارے دین کے رہبر کو بنایا کہ ہم ان سے سیکھیں.
جیسے خدا کے علم کی وسعت، خدا کے کائنات میں اس کی وسعت اتنی ہے کہ اس نے امام علی جیسی شخصیت کو اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کہ وہی دسترخوانہ ہر جگہ بچھائے کہ ہم کسی کوئی بھی غریب اگر مولا کے در پہ آئے تو وہ بھوکا نہیں سوتا. لیکن مجھے اس واقعے سے یہ درس ملتا ہے کہ یہ صرف ہمیں سکھانا تھا کہ وہ بندہ خود اچھا بنا. اس نے اس سڑک پہ بنا جانے اس بندے کا احساس کیا اور مولا علی نے یہ سکھایا کہ وہ خود اپنے آپ کو قربان کرتے تھے اور دوسروں کی مدد کرتے تھے اور خود انہوں نے عمل کر کے دکھایا کہ میں اس طرح کرتا ہوں تو آپ لوگ بھی میرے بات پر عمل کیجیے. اور انہی کی شبیہ انہی کے ہی ثانیہ حیدر مولا عباس علیہ السلام ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مولا عباس نے جب جنگ صفین میں انہوں نے لڑے تھے وہ تو سب نے کیا کہا تھا؟ علی سے بچو، علی آ رہے ہیں، علی آ رہے ہیں. یہ ہے ثانیہ حیدر بی بی فاطمہ الزہرا کی دعا کہ وہ جنہوں نے جنگ صفین میں دشمنوں کو علی علی کروا دیا کہ وہ جو اتنے شجاع اتنے بہادر ہیں کہ سب دور بھاگتے ہیں کہ جب مولا عباس نے اس طرح سے جنگ کی تھی اس وقت بھی کہ جب وہ بہت ان کا چھوٹا سن تھا کہ وہ صرف 12 سال کے تھے اور انہوں نے ایسی جنگ کی تھی کہ سب یہ کہہ اٹھے تھے کہ علی سے بچو، علی جنگ کر رہے ہیں. اور وہی مولا عباس عاشور کو صبح آتے ہیں کہتے ہیں آقا آپ پر بہت کڑا وقت ہے، آقا مجھے جنگ کی اجازت دے دیجیے، آقا مجھے جنگ کرنی ہے. مولا حسین نے کہا کہ نہیں عباس، آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں، میں کس طرح آپ کو جنگ کی اجازت دے دوں. پھر جب اصحاب و انصار کے لاشیں آ گئے مولا عباس سے کہا ہے آقا مجھے اب جنگ کی اجازت دے دیجیے. مولا جناب حسین نے کہا نہیں عباس، آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں. جب جناب مولا محمد جناب قاسم کا لاشا آیا مولا عباس نے کہا اے آقا اب تو خون کے پالوں کے لاشیں آ گئے، اب مجھے جنگ کی اجازت دے دیجیے. مولا حسین نے کہا اے عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں. وہ بچے جو 3 دن سے پیاسے تھے، التش کی صدائیں بلند ہوتی تھی. مولا عباس نے کہا اے آقا اب مجھے جنگ کی اجازت دے دیجیے. مولا حسین نے کہا اے عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں. مولا عباس نے کہا آقا وہ کون سی فوج کہ سب تو مارے گئے. مولا عباس بی بی سکینہ کے پاس گیا اور کہا اے بی بی آپ بہت پیاسی ہیں نا، اپنے بابا سے اجازت دلوا دیجیے کہ میں آپ کے لیے پانی لے آؤں. بی بی کو گود میں لیا، مشق سکینہ گلے میں ڈالی اور جب بڑھے ہوئے تو امام حسین نے کہا اے عباس یہ کیسی سفارش لے آئے ہو؟ اے عباس تمہیں جنگ کی اجازت نہیں ہے. عباس بی بی سکینہ کو کہا اے بی بی آپ امو کو بھیج رہی ہیں، امو واپس نہ آئیں گے. اے بی بی وہی علم ہوگا لیکن علم ہوگا علمدار نہ ہوگا. اور مولا عباس جب گئے ہیں تو مولا عباس جس طرح فوج اشکیا کی طرف بڑھتے تھے فوج اشکیا ہٹتی جاتی تھی. جب مولا عباس نہر فرات پر پہنچے انہوں نے مشق سکینہ بھری. انہوں نے اپنی زلجنا کو کہا اے زلجنا تو پانی پی لے کہ میری بیوی سکینہ پیاسی ہے، میں کس طرح پانی پیوں. وہ بیوی پیاسی تھی کہ جو
کے جو بچوں کو کہتی تھی یہ بچوں میرے چچا گئے ہیں، وہ ہم سب کے لیے پانی لے کر آئیں گے۔ وہ سب بچے جو اپنے ہاتھوں میں کوزے لے کر کھڑے تھے بس یہی دعا کرتے تھے کہ اے چچا آ جائیے۔ پھر مولا عباس نے مشق سکینہ کو بھرا، وہ آگے بڑھے تو ایک ملعون نے امام کے ہاتھ پر تیر مارا، امام کا ہاتھ جدا ہو گیا، علم ڈگمگایا تو بی بی سکینہ نے کوزہ پھینکا اور کہا اے بچوں تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، میں دعا کرتی ہوں تم آمین کہنا، میرے چچا کی خیر ہو۔ جو علم ڈگمگایا پھر آگے بڑھے تو ملعون نے دوسرا ہاتھ چھیدا کر دیا، وہ علم ٹھنڈا ہو گیا، مشق سکینہ کو دانتوں سے پکڑا، ایک ملعون نے ایسا تیر مارا جو مشق سکینہ میں جا کر لگا۔ مولا عباس تیر سے زمین پر آئے اور آواز دی اے آقا مدد کو آئیے، اے آقا عباس بہت غریب ہو گیا ہے۔ مولا حسین جب گئے ہیں نا تو مولا حسین نے کیا دیکھا، ایک جگہ دایاں ہاتھ ایک بایاں ہاتھ ہے۔ پھر جو مولا عباس کے پاس پہنچے تو اے آقا میرا لاشا خیموں میں نہ لے کے جائیے گا کہ میں اپنی سکینہ سے شرمندہ ہوں، کہ میں اس تک پانی بھی نہ پہنچا سکا۔ پھر یہ خواہش کی کہ اے آقا جب پیدا ہوا تھا نا آپ کی ہی زیارت کی تھی، اے آقا ابھی بھی چاہتا ہوں آخری لمحات ہے کہ آپ کی زیارت کر لوں۔ مولا لیکن کیا کروں، ایک آقا کروں، ایک آنکھ میں خون ہے، ایک آنکھ میں تیر لگا ہے۔ مولا حسین نے اپنے ابا کے دامن سے خون کو صاف کیا۔ مولا عباس نے زیارت کی، امام حسین نے کہا اے بھیا اے عباس آپ نے مجھے ہمیشہ آپ کا کہا، عباس شہادت سے پہلے ایک بار